بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. درس نمبر 91. آج کے سبق کا عنوان ہے مقدمہ توضیح حصہ 45 فقہ کی تیسری تعریف صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کی طرف سے. توضیح کا مقدمہ چل رہا تھا جس میں اصول فقہ کی تعریفات ذکر کی گئی ہے، اور اس میں فقہ کی پہلی تعریف معرفت النفس ما لہا و ما علیہا یہ بھی گزر چکی. فقہ کی دوسری تعریف العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ، اس سے متعلق بھی مباحث گزر چکے. اور اب علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی تیسری تعریف ذکر کی العلم بکل الاحکام الشرعیۃ العملیہ التي قد ظهر نزول الوحی بها والتي انعقد الاجماع عليها من ادلتها مع ملکۃ الاستنباط الصحیح منها. اس کی تفصیلات بیان ہو رہی ہیں، اور پچھلے سبق میں ہم نے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو تفصیل بیان کی تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی. آج کے سبق میں ہم تفتازانی رحمۃ اللہ اس کے بارے میں جو بیان فرماتے ہیں وہ ذکر کریں گے. علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قولہ بل هو العلم تعریف مخترع للفقہ بحیث ينضبط معلوماته والتقييد بكل الأحكام يخرج به البعض إلا أنه يدل على أنه إذا ظهر نزول الوحي بحكم أو بحكمين فالعالم به مع الملكة المذكورة لا يسمى فقيها، وإذا علم ثلاثة أحكام يسمى فقيها. وقيد نزول الوحي بالظهور احترازا عما نزل به الوحي ولم يبلغ بعض فليس من شرط الفقيه معرفته. تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تعریف ہے یہ مصنف نے اپنی طرف سے وضع کی ہے، اور فقہ کی اس طور پر انہوں نے یہ تعریف بنائی ہے کہ تاکہ فقہ کی معلومات کو منضبط ہو جائے، اور کل الاحکام کے ساتھ مقید کرنا اس کے ذریعے سے باز نکل جائیں گے. مگر اس میں یہ خرابی ہے کہ یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے یہ تعریف کہ جب نزول وحی کسی ایک حکم یا دو حکم کے بارے میں واضح ہو جائے تو صرف اس کا عالم ملک مذکورہ کے ساتھ اس وقت تک وہ اس کو فقیہ نہیں کہیں گے، اور جب تین احکامات کو معلوم کریں تو پھر فقیہ ہو جائے گا. اور مصنف نے نزول وحی کو ظہور کے ساتھ مقید کیا. احتراز ہے ان احکامات سے جس میں وحی نازل ہوئی ہو لیکن ابھی تک اس مجتہد کو وہ پہنچا نہ ہو، تو فقیہ کی شرط یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی پہچان بھی کرے. فقہ کی تعریف علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے یہ ذکر کی تھی العلم بکل الاحکام الشرعیۃ العملیہ التي قد ظهر نزول الوحی بها والتي انعقد الاجماع عليها من ادلتها مع ملکۃ الاستنباط الصحیح منها. تو اس میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ علم حاصل کرے تمام احکام شرعیہ عملیہ. فقہ نام ہے وہ تمام احکام شرعیہ عملیہ کا جن کے بارے میں وحی کا نزول ظاہر ہے اور جن پر اجماع منعقد ہے ادلہ سے اور استنباط صحیح کا عمل کا ہو. ہم نے کہا تھا اس میں تین چیزیں مصنف نے ذکر کی ہے. ایک یہ ہے کہ جو مسائل جن کے بارے میں نزول وحی ظاہر ہوئی ہو وہ مسائل معلوم ہو، اور متفق علیہ مسائل مجمع علیہ مسائل ان کو معلوم ہو، اور ساتھ ساتھ استنباط صحیح کا عمل کا ہو. تو تفتازانی رحمۃ اللہ نے سب سے پہلے ایک تو یہ تبصرہ کیا ہے کہ یہ تعریف مصنف کی اختراع ہے، یعنی مصنف نے اپنی طرف سے بیان کی. اس سے پہلے یہ تعریف کس نے ذکر نہیں کی ہے. تو یہ مصنف یعنی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کی کمال کی طرف اشارہ ہے کہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر ہے کہ وہ خود تعریف بیان کرتے ہیں، اور ایسی تعریف انہوں نے ذکر کی ہے کہ اپنی طرف سے انہوں نے پوری کوشش کی کہ اس پر اعتراضات نہ ہوں. لیکن یہ بات ہے کہ اس تعریف کو زیادہ قبولیت نہیں ملی، اور وہی تعریف عام طور پر چلتی ہے جو دوسرے نمبر پر ہے العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ. یہ تعریف زیادہ طور پر چلتی ہے، لیکن مصنف نے جو تعریف کی ہے یہ بہت بہترین ہے، اس کو بھی ترویج دینی چاہیے. پھر آگے تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مصنف نے کل الاحکام کے ساتھ مقید کیا تو اس سے باز نکل کے لہٰذا جو بعض احکام شرعیہ کے عالم ہو تو اس کو فقیہ یا فقہ نہیں کہیں گے، اس کو فقیہ نہیں کہیں گے. فقی مسائل میں تو ہے لیکن اس کو فقیہ نہیں کہیں گے.
دوسری بات یہ ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ تفتازانی رحمۃ اللہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ کے کلام میں ایک خامی، چھوٹی سی خامی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مصنف نے کل الاحکام کا لفظ استعمال کیا، تو جمع ہے، جمع کا کم سے کم فرد 3 ہے، تو لہٰذا وہ شخص فقیہ ہوگا جو 2-3 احکامات کا عالم ہو اور ساتھ ساتھ نزول ملک استنباط صحیح ہو، کیونکہ مصنف نے یہ تمام ادوار کے لیے تعریف بنائی ہے. لہٰذا جب وہ صحابہ کرام جس کے زمانے میں صرف ایک حکم نازل ہوا ہو، وہ اگر ایک مسئلے کا عالم ہو اور ساتھ ساتھ ملکت استنباط صحیح ہو تو اس کو فقیہ ہونا چاہیے. مصنف کے اصول کے مطابق تو اس کو فقیہ ہونا چاہیے. اس طرح جو 2 مسائل منصوص علیہ کا عالم ہو اور ساتھ ساتھ ملک استنباط صحیح ہو تو اس کو فقیہ ہونا چاہیے، لیکن اس تعریف کے مطابق وہ فقیہ ہونے سے نکل جائیں گے، کیونکہ اس میں جو لفظ استعمال کیا وہ جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے اور تثنیہ اور مفرد والے کو یہ شامل نہیں ہے. چنانچہ وہ فرماتے ہیں الا انه يدل على انه اذا ظهر نزول وحی بحکم او بحکمین، نزول وحی جب ایک حکم یا 2 حکم کے ساتھ واضح ہو جائے تو ان کا عالم اور ساتھ ساتھ ملک مذکورہ ہو تو اس کو فقیہ نہیں کہیں گے، اور جب تک کہ 3 احکامات کا عالم نہ ہو تو 3 کے جاننے والے کو ہم پھر فقیہ کہیں گے. لیکن اگر اس کا ہم جواب دیں تو جواب یہ بن سکتا ہے کہ مصنف نے یہ جو اشکال ہے، یعنی تفتازانی رحمۃ اللہ نے جو کیا ہے کہ عالم بمسلۃ و بمسلتین، اس کا فقیہ ہونے سے نکل جائے گا جبکہ وہ اصولاً فقیہ ہونا چاہیے اس کو، تو یہ ممتنع ہے، بہت مشکل ہے. یہ ایسی صورت ہے جو نادر ہے، بہت کم ایسی صورتیں بنے گی کہ جس میں عالم بمسلۃ و بمسلتین ہو، ساتھ ملک استنباط صحیح ہو. تو ساتھ ملک استنباط صحیح کا ہونا بہت مشکل ہے، کیونکہ ملک استنباط صحیح کے لیے بہت زیادہ مسائل میں غور و فکر کرنے کے بعد یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے اور اس کو ملکہ حاصل ہوتا ہے. لہذا چونکہ یہ صورت بہت بعید ہے، لہذا اس کے ذریعے سے تفتازانی رحمۃ اللہ کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ایک جواب یہ ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ بکل الاحکام سے مراد تمام احکام ہے، یہ چاہے ایک حکم ہو یا 2 حکم ہے، اس صورت کو بھی یہ شامل ہے. لہذا اس کے ذریعے سے اعتراض تفتازانی رحمۃ اللہ کا درست نہیں ہے. اس کے بعد چوتھی بات علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ نے یہ کی ہے کہ مصنف نے یہ نہیں کہا ہے والعلم بكل الاحکام الشریعۃ العملیہ التي قد نزل الوحی بها، یعنی صرف یہ نہیں کہا ہے کہ وہی اس کے بارے میں نازل ہوئی، بلکہ یہ کہا ہے کہ وہی کا نزول ظاہر بھی ہوا ہو. لہٰذا اس سے احتراز ہو گیا اس صورت سے کہ وہی کا نزول تو ہوا ہو لیکن اب تک اس کو پہنچا نہیں ہو، تو فقیہ کی شرط یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو پہچان لیں. یہ بہت زبردست بات ہے. یعنی مثلا قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا ہے. اب وہ صحابی اس وقت موجود نہیں تھا، اگرچہ وہ بہت فقیہ ہے، لیکن بعد اور اس کو تو اب اس مسائل سے یا اس حدیث سے ناواقف ہونا اس کے لیے مضر نہیں ہے، کیونکہ اس وقت وہ موجود نہیں تھا. ہاں جب اس کو پہنچ جائے یا فی الجملہ واضح ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کا علم اس کے لیے ضروری ہے. اس کے بعد علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے قولہ ما ملکۃ الاستنباط ای العلم بما ذکر بشرط کونہ مقرون بملکۃ استنباط الفروع القیاسیۃ من تلک الاحکام او استنباط الاحکام من ادلتها حتى ان العلم بالحکم بمجرد سماع النص للعلم باللغة من غیر اقتدار على النزع والاستدلال لا يعد من الفقه والاول اوجہ. فرماتے ہیں کہ مصنف کا کہنا ما ملکۃ الاستنباط یعنی مذکورہ چیزوں کا علم بھی ہو اور اس شرط کے ساتھ کہ یہ مقرون ہو ملکۃ استنباط الفروع قیاسیہ من تلک الاحکام، کہ وہ ان کو فروع قیاسیہ کا استنباط کا ملکہ ہو ان احکامات سے، یا احکام کا کے استنباط کا ملکہ حاصل ہو ادلہ سے. یہاں تک کہ صرف حکم کا علم نص کے سماع کی وجہ سے کہ وہ لغت کا عالم ہے اور اس کو غور و فکر پر قدرت حاصل نہیں ہے، استدلال پر قدرت حاصل نہیں ہے، اس کو فقہ نہیں کہتے، اور پہلی صورت زیادہ اوجہ ہے. تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ تو اس عبارت میں
مصنف کا مطلب بیان کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ترکیب کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں. اور اس معاملکت الاستنباط صحیح منہا میں جو منہا ہے یہ اس کے جو ضمیر کا مرجع ہے اور اس میں دو احتمالات بھی بیان فرماتے ہیں کہ جو فقیہ ہے اس کے لیے ان دو چیزوں کو کے جاننے کے ساتھ ساتھ اس تیسری چیز کا بھی ہونا ضروری ہے کہ وہ ما ظہر نزول الوحی یعنی جن مسائلوں پہ نزول وحی کا ظہور ہوا ہو وہ بھی اس کو معلوم ہو اور متفق علیہ مسائل بھی معلوم ہو. ساتھ ساتھ یہ بات شرط ہے کہ اس کو استنباط صحیح کمال کا بھی حاصل ہو. اب الاستنباط میں جو الف لام ہے یہ کس کے عوض میں ہے اور منہا کا مرجع کس طرف راجع ہے؟ تو دو معانی بیان کیے ہیں. ایک یہ ہے ملکۃ استنباط الفروع، الف لام فروع کے مقابل میں ہو، فروع قیاسیہ کا استنباط، اور منہا کا معنی من تلک الاحکام یعنی اس احکام سے فروع قیاسیہ کا استنباط، اور یہ ہے کہ احکام کا استنباط ادلہ سے. یہ دو معنی تفتزانی رحمۃ اللہ نے بیان کی ہے. دونوں کا مطلب الگ الگ ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو مسائل اب تک وجود میں آ چکے ہیں اس سے نئے نئے مسائل متفرق کرنا، یعنی اس میں علت تلاش کر کے نئے مسائل کا اس پر متفرق کرنا. یعنی اس دلیل میں جو بنیادی مسئلہ ہے وہ پہچاننا مقصود نہیں ہے بلکہ اس سے دیگر مسائل مستنبط کرنا. وہ مسئلہ تو اس سے ثابت ہے ہی، اس کے علاوہ مسائل بھی اسی حدیث سے مستنبط کرنا یا اس آیت سے مستنبط کرنا. ایک معنی یہ ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جو ادلہ میں احکامات موجود ہیں ان کا استنباط. لہذا یہ دونوں معنی ہم مراد لے سکتے ہیں. علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ نے ذکر کیے، لیکن پہلا معنی زیادہ اوجہ ہے، زیادہ بہترین ہے، کیونکہ ادلہ سے احکامات نکالنا یہ زیادہ مشکل نہیں ہوتا، لیکن اس پر دیگر مسائل کو متفرع کرنا، دیگر مسائل غیر منصوصیہ مسائل اس سے نکالنا یہ مشکل کام ہوتا ہے، اور فقیہ کے لیے یہ چیز ضروری ہے. اور یہاں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مصنف نے جو ملکۃ الاستنباط صحیح کی شرط لگائی ہے، اس سے وہ لوگ نکل جائیں گے جو نص کی کو سنتے وقت چونکہ وہ عربیت کے ماہر ہوتے ہیں، عربی زبان کے واقف ہوتے ہیں، تو وہ نص کو سننے کی وجہ سے جو حکم ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے وہ مراد یہاں نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جو اس نص میں جو علت ہے اس کے ذریعے سے دیگر مسائل کا استنباط کرنا مراد ہے، اور جن کو نظر اور استدلال پر اقتدار حاصل نہ ہو وہ مراد نہیں ہے. اس کے بعد پھر ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ مصنف نے یہ فرمایا تھا کہ جو فقیہ ہے اس کے لیے مسائل قیاسیہ کا معلوم کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ اس کے لیے شرط لگا لے تو پھر تو دور لازم آئے گا. اس کے بارے میں تفتزانی رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں ہم ذکر کرتے ہیں. قوله للمسائل القياسية لا يشترط في الفقيه العلم بالمسائل القياسية لأنها نتيجة الفقاهة والاجتهاد لكونها فروعا مستنبطا بالاجتهاد فيتوقف العلم بها على كون الشخص فقيها فلو توقفت الفقاهة عليها لازم الدور. وہی بیان فرماتے ہیں کہ فقیہ کے لیے مسائل قیاسیہ کا علم جاننا شرط نہیں ہے، کیونکہ یہ جو مسائل قیاسیہ ہے تو فقاہت اور اجتہاد کا نتیجہ ہے، کیونکہ یہ اجتہاد کی وجہ سے یہ مستنبط ہوتے ہیں. تو اگر علم اس کے ساتھ موقوف ہو، اس کے علم، اس کے سیکھنے کا، اس کے جاننے کا علم اگر کسی شخص کا فقیہ ہونا اس پر موقوف ہو تو پھر دور لازم آ جائے گا، کیونکہ ان کا جو علم ہے یہ کسی شخص کے فقیہ ہونے پر موقوف ہے. کوئی شخص فقیہ ہوگا تو یہ مسائل مستنبط ہوں گے، تو اگر کسی شخص کے فقیہ ہونے کے لیے ان مسائل کو شرط قرار دے دے تو یہ تو دور لازم آ جائے گا. اس کے بعد علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے فإن قيل هذا إنما يستقيم في أول القائسين وأما من بعده فيجوز أن يشترط فيه العلم بالمسائل القياسية التي استنبطها المجتهد الأول من غير لزوم الدور. یہ اعتراض کوئی کر سکتا ہے کہ یہ جو دور کا اعتراض ہے یہ تو اول قائسین کے بارے میں ہو سکتا ہے، درست ہو سکتا ہے. بعد کے جو قائسین ہیں مجتہدین ان کے بارے میں یہ اگر شرط لگا لے
کہ وہ مسائل قیاسیہ کا جاننا بھی ان کے لیے ضروری ہے جو پہلے مجتہدین نے استنباط کیے ہوں اور اس میں دور لازم نہ آئے. کیونکہ یعنی اس معترض یہ کہہ رہا ہے کہ مثلا ایک آدمی دوسری صدی میں ہے اور دوسری صدی والے کو ہم یہ کہہ دیں کہ پہلے صدی والوں کے قیاس کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے، تو اس میں دور لازم نہیں آئے گا، کیونکہ اس سے جو ہم مسائل نکالتے ہیں تو وہ تو دوسرے مسائل ہیں، اور اس کے لیے جو ہم مسائل شرط لگاتے ہیں وہ دوسرے مسائل ہیں. تو اس کے لیے جو مسائل ہم شرط لگاتے ہیں وہ تو پہلے قائسین کے اجتہادات ہیں، اور اس سے جو ہم مسائل معلوم کرتے ہیں وہ دیگر مسائل ہیں جو اس کے اپنے اجتہادات ہوں گے، تو دور تو لازم نہیں آئے گا. لیکن اس کا جواب دیتے ہیں علامہ تفتازی رحمۃ اللہ لا یجوز للمجتہد تقلید، اصل میں مجتہد کے لیے تقلید جائز نہیں ہے، بل یجب علیہ، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسائل کی حیثیت کو اپنے اجتہاد سے معلوم کریں. اگر ان کے لیے بھی علم کی شرط لگا لے تو پھر تو دور لازم آ جائے گا. ہاں البتہ یہ بات ہے کہ مجتہدین کے اقوال کی معرفت ان کو ہو مسائل کی حیثیت میں، تاکہ اجماع کی مخالفت لازم نہ آئے. اجماع کی مخالفت مضر ہے، اس لیے ہم نے اس کی وہ شرط لگا لی. فإن قيل المسائل القياسية مما ظهر نزول الوحي بها إذا القياس مظهر لا مثبت فيشترط للمجتهد الأخير العلم بها. بہت زبردست اعتراض ہے. پہلے ہم نے بیان کر دیا کہ قیاس کے جو مسائل معلوم ہوتے ہیں وہ دراصل قرآن مجید کے یا حدیث کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، مجتہد صرف اس کو واضح کرتا ہے. تو لہٰذا ادھر آپ نے کہا تھا کہ مسائل کی حیثیت سے احکامات ثابت نہیں ہوتے بلکہ احکامات واضح ہوتے ہیں صرف. تو لہٰذا وہ بھی تو مظاہر نزول الوحی میں آ گئے. جتنے بھی مسائل قیاسیہ جو قرآن و حدیث سے مستنبط ہے وہ تو مظاہر نزول الوحی میں آ گئے، کیونکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی کے ارشادات ہو گئے، اگرچہ واضح نہیں ہے. تو جب وہ نزول وحی میں آ گئے یعنی وحی میں شمار ہو گئے تو مجتہد کے لیے اس کا علم تو مشروط ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے شرط لگائی کہ جو وحی کے مسائل ہے اس کا علم ہو. لیکن اس کا جواب یہ ہے قل لا نزول الوحی بہا انما ظہر للمجتہد السابق، وحی کا نزول جو ظاہر ہوا ہے مجتہد سابق کے لیے ظاہر ہوا ہے، حقیقت میں یہ نہیں ہے اور نہ دوسرے مجتہد کے لیے، اور دوسرے مجتہد کے لیے پہلے کی تقلید نہیں ہے، لہٰذا اس کے لیے اس کی پہچان شرط نہیں ہے. اور دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ ہمارا نزول وحی سے مراد وہ ہے کہ لا بتوسط القیاس ہو، وہ قیاس کے توسط کے بغیر ہو. تو بہرحال پہلا جواب یہ ہے کہ جو مسائل پوشیدہ ہوتے ہیں اور ایک مجتہد اس کو نکال لیتا ہے تو وہ اس مجتہد کے سامنے وہ مسائل آ جاتے ہیں، دوسرا مجتہد اس کو خود نکال سکتا ہے اس کے لیے، لہٰذا اس کے لیے پہلے یہ معلوم کرنا ضروری نہیں ہے کہ پہلے مجتہد نے اس سے کیا کیا مسائل معلوم کیے ہیں. اور یا نزول وحی سے مراد ہم وہ لے لیں گے جو قیاس اور عقل کے توسط کے بغیر ہو.